ڈاکٹر صاحب میں ہوں سلمان ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ معذرت کرتا ہوں آپ سے، میں نے جھوٹ بولا کیونکہ مجھے ابھی جلدی گھر جانا تھا، تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا. میں نے بولا کہ یار مجھے موقع ہی نہیں ملے گا. تب سوال ہو گیا. کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں نا، وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے 1 بجے کے بعد. ناظرین گرامی، آپ نے یہ کلپ دیکھ ہی لیا ہے. کسی ہندو نے آج تک ایسا نہیں کیا جیسا اس پہ وقوف نے کیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ اب اس طرح چلا جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وزیر صرف تھا اس ویڈیو میں. واقعی یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بھی بتانا ہے ہمیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اتنے زیادہ علماء پاکستان میں اور اتنے زیادہ دیندار لوگ، تبلیغی اجتماع، اور برائی اتنا زیادہ کیوں؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. سوال یہ تھا. اپنا نام بتائیے. میرا نام رفیع ہے. آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں. جی. تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے، تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برایاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہم بھائی سوال پوچھیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک، مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ. سمجھ گیا؟ آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے؟ جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی اجتماع ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا مسلمان اگر جھوٹ بولے کہ میں کرسچن ہوں یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، تو کیا وہ کافر میں ہو بھی یہاں جائے کے گا؟ علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں،
آپ کا بھائی چوری کرتا ہے, آپ بولے چوری مت کرو, وہ چوری کرنے لگے گا, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی, آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا, آپ بولیں گے مت کرو, پھر بھی کر رہا ہو, بولوں گا رفیع آپ ناپ کامیاب ہے, آپ خراب انسان ہے, بول سکتا ہوں میں؟ خراب انسان ہے بول سکتا ہوں؟ ہاں کیا نہیں؟ فقہ حنفی کے مائکروفون مطابق آن یہ کیجئے مسئلہ نا. بتاؤ. یہ مائک آن کیجئے گا, یہ رائٹ والا مائک آن کیجئے پلیز, اس کو ابھی بند مت کیجئے. اگر آپ کا بھائی چور ہے, آپ نے اسے بولا چوری مت کرو, تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ یہ مائک آن کیجئے پلیز. ہو از آن دا آڈیو؟ آڈیو پہ کون ہے؟ جی یہ مائکروفون جب بھی کوشچن آنسر سوال پوچھ رہے تو بند مت کیجئے, آن رہنے دیجئے. جی ہاں, جی میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل. ٹھہرا سکتا ہوں؟ نو سوری. میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے, آپ نے اسے کہا مت چوری کرو, میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ اگر نہیں بولیں گے, ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ آتے, اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں, کافی لوگ, میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا, لیکن 2 ایسے گھر ہیں جو غلط نہیں کرتے. حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو. کیوں؟ ان نے باقی کو دعوت دی نہیں. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے روکتے کم از کم دل میں کوسو. کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس ہمت نہیں بات کرنے کے لیے, اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ بہت ہمت ہے, تو کم از کم دل میں تو کوسو. اگر اتنا کریں گے تو آپ لوویسٹ لیول کے مسلمان ہیں. تو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ یہاں کے علماء کا سوال ہے, جتنی میں نے ان کی تقریر, سارے علماء کی تو نہیں سنا, جتنوں کی میں نے سنا اور جس سے متاثر ہوا ہوں میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد, مفتی تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان, ماشاءاللہ یہ عظیم علماء ہیں, تقریر کر رہے ہیں ان لوگ. اور خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد, جب میں ملنے ان کو آیا تھا 51 میں بولا کیوں ہے, میں بولا اسلامک ادارے دیکھنا ہے. بولے آپ کو پاکستان میں ادارے ملیں گے, اسلام نہیں ملے گا. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, جنت اعلیٰ, آمین جنت فردوس. آمین. مجھے ایک پاکستانی ابھی کل ملا, کل بولا ڈاکٹر صاحب جب ڈاکٹر اسامہ صاحب زندہ تھے ہمیں ان قدر ہی نہیں کی, ابھی مرنے کے انتقال ہونے کے بعد ہم سنتے تو جو انہیں 20 سال پہلے کہا وہ ابھی نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ. پاکستان کے بارے میں تو چھوڑو, ہندوستان کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے بی جے پی 2 سیٹ ہے, وہ ہندوستان کو رول کریں گے. کیا کون سوچ بھی نہیں سکتا تھا خواب میں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دور اندیشی ہے, فار سائٹڈنس. جب بی جے پی کی 2 سیٹ تھے اس ٹائم کہا کہ بی جے پی ہندوستان کو رول کریں گی. ان کو ہسٹری کے اوپر مہارت تھی. تو یہ کہنا کہ کیا علماء ناکامیاب تھے, میں یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے ان کو سننے والے نے ان کی عزت نہیں کی. اس وقت میں ہندوستان سے ملنے آیا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کی ساری کسریں لی, اور اس وقت بھی مجھے 3 چیز کرتے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ایک ہوتا ہے کہ تفسیر قرآن, ترجمہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو دعوت کو پھیلاتے تھے. دوسرا اصلاح کرتے تھے, شرک, اقسام شرک, راہ نجات, کئی تقریر. اور تیسرا ان کا تھا پالیٹکس, اور مجھے پالیٹکس سے زیادہ شوق نہیں ہے. ابھی ہجرت کرنے کے بعد شوق ہو گیا کیا میں کوشش کر رہا ہوں میں دعوتی کام کروں پالیٹیشین کے ساتھ, اللہ نے موقع دیا. ابھی جب میں سنتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں, اس ٹائم میں ان کے کیسٹ قرآن کے اوپر سے فوراً سن لیتا تھا, اگر اصلاح کے اوپر سن لیتا تھا, پالیٹکس میں تو پالیٹیشین نہیں ہوں, تھوڑا سن لیتا تھا, بند کرتا تھا. ابھی میں سنتا ہوں تو ان کی دور اندیشی, فار سائٹڈنس اتنا ہے کہ 95 میں کہا جو ہندوستان میں 20 سال بعد ہوگا.
تو یہاں کے علماء ماشاءاللہ جتنے میں نے سنا ماشاءاللہ اچھے ہیں. وہ افسوس کی بات ہے کہ لوگ نے قدر نہیں کیا ان کا. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس حق ہے بات کرنے کا آپ بات کرو. اگر یہاں کا معاشرہ طے نہیں ہے تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, ساری امت کی ذمہ داری ہے. دعوت دینا ہر ایک کے لیے, مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر آپ دعوت نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے ساتھ, سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 123, والعصر, اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے. سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, عمل صالحات ہے, وتواصوا بالحق, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, وتواصوا بالصبر. تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے. تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے, نمبر 1, کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں, یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ. پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ. ان کی حیات مقصد, میں کل تقریر کیا تھا, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ امریکہ جانا, یو کے جانا, ویسٹرن. اور مجھے کیا بولتے, ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے بلے کیا کس نے حالات کو؟ آپ نے. اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے, 1000 درجہ, معافی چاہتا ہوں. آپ پاکستان میں رہیں گے, جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں. اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں, اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں, ٹینز آف تھاؤزینڈ پاکستانی جو مائیگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں, امریکہ میں, ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال, جیسا میں نے کہا, گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہے, آپ بھی ساتھ دیجئے, اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو. یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو, کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو. اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے. تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی, گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا. آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ, ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس. یہ پارٹی چھوڑو, جو بھی پارٹی ادھر ہے, یہ پارٹی کو بازو رکھو. کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے. آپ ایک مسلم جیسا جاؤ, دوسرے مسلم سے ملو. یہ پارٹی کے چکر میں, کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے. تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو, محبت سے بات کرو, اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی, ہماری بھی بنے گی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں, اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث پڑھو. اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے, بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں. اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں, ان کی زندگی دیکھو. آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے. ہماری حالت بری ہے.
हम कमजोर है, हम बात भी करने को डरते हैं। 40,000 से फिलिस्तीन भाई हमारे मर गए, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, हथियार दिए, काहे के लिए? काहे के लिए? हमारे मुसलमान भाई का कत्ल हो रहा है, जेनोसाइड खुल्लम खुल्ला लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? अभी 1 साल पूरे हो जाएंगे कल, 16 कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे होंगे। 11 दिन पहले लूनर कैलेंडर के हिसाब से 1 साल पूरे हुए। और एक बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन किताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी किताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान से आने के पहले वो किताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते, आज नहीं तो कुरान में तो लिखा ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे, कुरान में तो लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की 3 जगह पे, इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारी धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होंगी और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर साहब, एक और बात करनी थी कि जो आपने बात की है ना कि अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसके जन्नत में चांसेस कम है और जो पाकिस्तान में रहेगा उसके ज़्यादा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका में अपनी लाइफ गुजारता है तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करेगा तो या तो मतलब जना करेगा या शराब पिएगा, बाकी ना वो किसी को धोखा दे सकता है, ना किसी का मर्डर कर सकता है, और ना ही जो है ना रिश्वत हसद वगैरह मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भाई अगर साहब, आप पाकिस्तानी मुसलमानों को भाई देखोगे। साहब, आप अमेरिका गए? नहीं, मैं गया हूं। इतने बार गया कि मुझे कैंसिल कर दिया मेरा वीजा। जब मैं पहले जाता था 2000-3000 आते थे, जब बड़ी पब्लिक आने लगी वीजा ही कैंसिल किया। 10 साल का वीजा था, 2010 में कैंसिल कर दिए। क्या मैं जाके दहशतगर्दी फैलाऊंगा? क्यों कैंसिल किया मेरा वीजा? आप बोलो मुझे। रफी भाई, जी सुन रहा हूँ। क्या मैं आतंकवादी हूं? नहीं, बिल्कुल वो नहीं चाहते कि अमन फैले, वो नहीं चाहते कि अमन। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया है तो कम से कम अमन तो चाहती है, अमल कम होगा लेकिन बुलाई तो सही। वो मेरे मेजबान है, मुझे हक है कि मैं भी उन्हें दावत दूं। मैं मिल चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें बुलाया तो सही। आपकी अमेरिका तो डरती है मुझसे, क्यों? आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। वहां आप देखेंगे अमेरिका में हमारे कुरान की जो आयत है, कभी आप कुछ भी गलत देखेंगे तो गुज़े बसर करो। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31, कुछ भी गलत गुज़े बसर करो। वहां आप गाड़ी कितना चलाएंगे? नंगी औरतों की तस्वीर है, गुज़े बसर करेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, कत्ल हो जाएगा। आप घर के बाहर निकलो, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री में वो मोटरसाइकिल बेचने के लिए नंगी लड़की बैठी है, गाड़ी बेचने के लिए BMW का नाम सुना है? BMW? जी सुना है। हाँ, BMW के आगे मैंने देखा ना ऐड, मुझे किसी ने कहा एक लड़की बिकिनी में और उसमें लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। अपने भाई बहन को बेच रहे, मां को बेच रहे, फिर भी पाकिस्तानी जाते उधर। तो इस्लाम को फॉलो करना, यहां मैं नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान में गुनाह नहीं होता है, बट परसेंटेज देखेंगे यहां फिर भी कम है। पाकिस्तान में अमेरिका से कम है। और जो अमेरिका में जो फयाश है वो आपके घर में घुसता है, आप समझ रहे? जी। यहां जो है आप अगर रहना चाहते रह सकते। आप बोलते हैं अमेरिका में रिश्वत नहीं। कौन बोला अमेरिका में रिश्वत नहीं?
لیکن زیادہ نہیں ہوتا نا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. अरे वहां तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, यहाँ रुपए में होता है. आपको तादाद ज्यादा रखती है. 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन, वहां 1 बिलियन डॉलर है 300 गुना. आप समझ रहे? आपको शायद गिनती देख रहे. 1 बिलियन, 1 करोड़ रुपया, वहां तो क्या मिलियन डॉलर. अरे बट मिलियन डॉलर 1 करोड़ से ज्यादा है. आपको शायद पता नहीं होगा 1 बिलियन डॉलर कितना है. 10 लाख 10 लाख रुपया, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर. मिलियन डॉलर कितना है? तो 10 लाख डॉलर. मिलियन डॉलर कितना है? 10 करोड़ होंगे मतलब. पता ही नहीं, गिनती मुश्किल है. वही तो बोलता हूं मैं आपको. 10 मिलियन डॉलर साल पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते होंगे. 10 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी कितने रुपए हुए? कैलकुलेटर अभी मेरे साथ नहीं है ना. हाँ वही तो है ना. तकरीबन 30 करोड़ होते. 30 करोड़, 3 बिलियन. समझ रहे आप? तो वो आपको नंबर ज्यादा लगता है. वहां डॉलर में होता है, यहाँ आप मुझे बोलो. लेकिन सर वहाँ पे सुनिए मेरी बात. ये जो फलस्तीन में इजराइल को इतना पैसा दिया जाता है, बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर मुसलमान का कत्ल करने के लिए, अंडर द टेबल होगा क्या नहीं? उसके अंदर होगा क्या नहीं? होगा. पूरे लोग का पैसा अगर वो 6 बिलियन डॉलर डालते, खुद तो अपने इसमें कुछ डालते होंगे ना. बड़ा करप्शन, छोटा करप्शन नहीं. आप समझ रहे? जी जी. आप मुझे बोलो, आप वहां रहते, आप कमाते, आपके पैसे से बेगुनाह लोग का कत्ल हो रहा है, आप जिम्मेदार है क्या नहीं? है क्या नहीं? जी बिल्कुल मैं हूँ. जितने पाकिस्तानी वहां रह रहे अमेरिका में, उनके हाथ में हमारे गाजा के मुसलमान का खून है. ठीक है, इल्तिजा करते होंगे, लेकिन ये तो सालों से होते जा रहा है. कौन रहने के लिए? अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में हिजरत करो. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां रहेंगे तो यहां भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं. तो इसीलिए मैं कहता हूं यहां 1000 गुना बेहतर है. वहां जन्नत के चांसेस है बहुत कम है, यहां ज्यादा है. आप समझ रहे? तो इसीलिए आपकी भी ख्वाहिश है अमेरिका जाने की ना. अब तो पाकिस्तानी बड़े क्रिश्चियन पाकिस्तानी है ना, टिकट मिलेंगी तो जाएंगे क्या नहीं? जरूर जाऊंगा. यही तो प्रॉब्लम है. अगर मैं जहन्नम की टिकट दूंगा जाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं. तो अमेरिका जहन्नम की टिकट है. लेकिन पाकिस्तानी उसको जन्नत समझते हैं. हाँ वो गलत पाकिस्तानी. आप भी पाकिस्तानी है ना? जी मैं पाकिस्तानी हूँ. हाँ तो आप वही गलत पाकिस्तानियों में से है. आप तो सुधर जाओ मेरे भाई रफी, आप तो सुधर जाओ. जैसा मैंने कहा, हजारों की तादाद में, 10s of thousands, हो सकता है लाख, वो पाकिस्तानी जो हिजरत करने वाले थे टू द वेस्टर्न कंट्री, मेरे तकरीर सुनने के बाद, मेरे गुफ्तगू सुनने के बाद, उनने अपना इरादा बदल दिया. आप भी बदल दीजिए. टिकट इंशाल्लाह. मिली फिर भी मत जाना, शायद आपको फायदा होगा. भाई रफी, आप मानते कि खुदा एक है? जी मानता हूँ. आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? डॉक्टर साहब मैं मुसलमान हूँ. आप मुसलमान हैं? माजर करता हूँ आपसे, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अभी जल्दी घर जाना था. तो सच से पीछे लाइन में खड़ा था, मैंने बोला कि यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा. तब सवाल हो गया. तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह किया. अगर Sorry, सवाल पूछने के लिए आपने कहा कि मैं ईसाई हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं तौबा करता हूँ अल्लाह से. अल्लाह मुझे कलमा माफ करे. पढ़ेंगे? जी कलमा पढ़ो आप इसे. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. क्योंकि सवाल पूछना फर्ज नहीं है. आप लाइन तोड़ने के लिए झूठ बोले. लेकिन ख्वाहिश थी आपसे सवाल तो ये करना. भी हो सकता है ना, क्या जन्नत में जाने के लिए भी आप झूठ बोल के जन्नत में पहला जाएंगे? बराबर कि नहीं? नहीं मैं पीछे जन्नत में भी लाइन बड़ी रहेंगी है, बहुत लंबी रहेंगी. आप बोले मुझे पहले जाने का तो आगे कर देंगे आपको. मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ ना, वो गेट बंद हो जाता है 1 बजे के बाद. तो
اس لیے ارے گیٹ بند ہوگا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے؟ یہاں تقریر چلتے رہیں گی ماشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا نا؟ جی جی ہاں کہ نہیں؟ تو گیٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت زبردست ویڈیو تھی جس میں ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے بارے میں بات کی، لیکن اس اسٹوڈنٹ نے جو حرکت کی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی حیران ہے، میں اس کو کیا کہوں، نوجوان لڑکا ہے اور پوری دنیا میں یہ لائیو چل رہا ہے، 10 کروڑ لوگ ابھی بتا کے گیا ہے کہ بھئی 10 کروڑ لوگ پوری دنیا میں اس کو لائیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو اردو جاننے والے بولنے والے مسلمان ہیں وہ تقریباً اس وقت 1 ارب کے قریب ہیں، 100 کروڑ کے قریب ہیں۔ میرا جو اپنا اندازہ ہے کچھ نہ کچھ صحیح اندازہ جو ہے، تو 10 کروڑ لوگ ایک وقت میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ غلط بات کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات جو پاکستان کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ امریکہ سے بہتر ہے اور واقعی بہتر ہے، اور اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرتا، ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ ہم ایز اے مسلم جتنا کر رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ گند ہے، کرپشن، بیوروکریسی، مافیاز، اور مافیاز کے علاوہ یونینز، ہر کرپٹ ادارے کے اندر ایک یونین ہے، اگر کوئی آفیسر کرپشن کرتا ہے تو اس کو بچایا جاتا ہے۔ اور رشوت کی بات کریں تو ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ وہاں بھی مافیاز ہیں، وہاں غنڈہ گردی ہے، قتل و غارت بہت، نشہ، ڈرگز وہ تو حد سے زیادہ ہے جو یہاں نہیں ہے۔ یہ زومبی نشہ ڈاکٹر صاحب کئی بار ذکر کر چکے ہیں، زومبی نشہ میں نے سرچ کیا تو وہاں پر واقعی انہوں نے ایک ایریاز مقرر کیے ہوئے روڈ کے کنارے پہ جہاں پہ پولیس ٹھہرتی ہے، لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ وہ اپنے سر کو اپنے گھٹنے کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کا نشہ جاتا ہے، ویسے عموماً 24 گھنٹے میں نشہ جاتا ہے، دوائی کا اثر بھی پورے جسم میں 24 گھنٹے میں ہوتا ہے، دوبارہ دوائی لینی پڑتی ہے، اسی طرح نشہ بھی تقریباً 24 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، گردے اس کو واش کر دیتے ہیں اور پھر اس کا دوبارہ آدمی اٹھتا ہے تو وہ نشہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان پھر بھی بہتر ہے۔ آپ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ نظر آتا ہے یہاں پہ، یعنی جیسے ایک پچھلا سوال کیا گیا کہ بھائی جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی بچوں کے ساتھ، وہ انگلش لفظ بھی تھا کہ بچوں کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے یہاں پر سب سے زیادہ، تو یہ باتیں واقعی ہیں لیکن سب سے زیادہ نہیں کی جاتی، سارے ممالک میں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔